الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو۔ اے انسان اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں تیرا بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں تیرا بیڑا پار ہو۔ میرے عزیزو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ عاجز گودھرا کے سفر پر ہے۔ ابھی ہم لوگ مسجد ہدا گئے تھے، وہاں پر حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودھرا دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی نعمت۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں ہے کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے، پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے۔ پہلے غلام پھر امام۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ مسجد ہدا گودھرا کا مرکز دیکھا، بڑا شاندار مرکز، تنفیذی مشورہ تھا، کافی لوگ تھے۔ ملاقات ہوئی حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے، اور اس عاجز کی جو پڑھائی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہوئی کہ کیسے جانا ہوا مدینہ منورہ میں۔ اور میرے استاد شیخ بشیر احمد صدیق دامت برکاتہم، جو کہ مسجد نبوی میں تقریباً 55 سال سے پڑھا رہے ہیں، 55 سال سے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب وہ پڑھا رہے ہیں تقریباً 55 سال سے۔
35 ملکوں کا حضرت کا سفر ہوا اور 50 ملکوں میں حضرت کے شاگرد لوگ موجود ہیں۔ ابھی بھی مسجد نبوی کے ائمہ حضرات کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت سے پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ محسن القاسم، شیخ حسین آل شیخ، انہوں نے بھی شیخ بشیر صاحب سے پڑھا ہے۔ شیخ علی جابر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی شیخ بشیر صاحب سے پڑھا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہو رہی تھی حضرت سے، تو مسجد ہدا کے قریب ہمارا قیام تھا قاری شاہد صاحب کے یہاں، تو قاری شاہد صاحب اور عائز بھائی کی چاہت تھی کہ کچھ باتیں جو حضرت سے ہوئی وہ یہاں پر بھی ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پر میں اپنی بات کو بس کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ میرا جانا کیسے ہوا مدینہ منورہ؟ امی کے پیر دباتا تھا، امی دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا امام بنائے، تو اللہ کی شان، اللہ پاک لے گئے، اللہ ہی اپنے فضل سے لے گئے، اللہ ہی اپنے کرم سے لے گئے۔ 5 سال تک اللہ نے مجھے مختلف اوقات پر وہاں حاضری کا شرف بخشا اور حضرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ورش کی روایت میں شیخ بشیر صاحب کو پورا قرآن سنایا۔ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ اس عاجز کو ناشر قرآن بنائے اور عاشق قرآن بنائے۔ قرآن شریف کو ہمیں وقت دینا چاہیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، قرآن ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، اور قرآن ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، چاہے آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں، ساری کتابوں میں اللہ کا قرآن چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اس سے آگے کی ایک بات سنیں، قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی جو ہے یہ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی۔ اچھا مکان، اچھا بنگلہ، اچھی دکان، اچھا شوروم، اچھی گاڑی، اے سی، ان چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے پاس 90,000 روپے کی قلم تھی، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ ایک شخص نے موبائل کا جو کور ہوتا ہے وہ پورا ڈائمنڈ والا کور لگا دیا، 50 لاکھ کے قریب کا موبائل کا کور، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس مرسیڈیز ہو جائے، ہماری اچھی کار ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، نا 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 میرے عزیزو، زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، بلکہ زندگی تو تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے، زندگی میں بہار آتی ہے۔ ارے یوں فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، جب بندہ سنتوں کے راستوں پر چلتا ہے اسے اللہ ملتا ہے، اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا۔ یا بن آدم، اے آدم کی اولاد،
اطلبنی، تو میری طلب میں آ، تو مجھے تلاش کر، تجدنی، یہ میرا وعدہ ہے تو ضرور پائے گا۔ اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پا ہی لیتا ہے۔ آج تک اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو۔ آج تک تو کوئی آیا نہیں اور قیامت تک کوئی آئے گا نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو عاجزانہ گزارش ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس نعوذ باللہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے پاس دوست احباب کے لیے وقت ہے، فیملی کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، موبائل کے لیے ہے، واٹس ایپ کے لیے ہے، یوٹیوب کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، ٹویٹر کے لیے ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے، دکان پر 10 گھنٹے اس کے پاس وقت ہے، لیکن اس کے پاس اذان کے ساتھ مسجد جانے کے لیے وقت نہیں، لیکن اس کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں، لیکن اس کے پاس تہجد کے لیے وقت نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرا عزیزو، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، نہ ثاقب کو ملے گی نہ آپ کو ملے گی۔ آج سے 60 70 80 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا۔ اگر یہ دنیا کا نظام آگے چلا پھر 60 70 80 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا۔ کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا، جب لوگوں کے واٹس ایپ پر تیری انا للہ کی خبریں شیئر ہونے لگے، اس سے پہلے انسان تو اللہ کو راضی کر لے۔ سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بات ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سے میرے نوجوان بھائی جو سوچتے بڑھاپے میں توبہ کریں گے، حالانکہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے عزیزو اس لیے فرمایا اونچے اونچے بنگلے نہ دیکھو، شاندار محلات نہ دیکھو، قیمتی گاڑیاں نہ دیکھو، اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، ذرا قبرستان کا چکر لگاؤ۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے سوئے ہوئے، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، انہیں کوئی پڑھ کے بخشنے والا نظر نہیں آتا، انہیں کوئی ایصال ثواب کرنے والا نظر نہیں آتا، ان کی اولادوں نے انہیں بھلا دیا۔ ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 10-15 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے؟ کیا خیال ہے میری اور آپ کی اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی؟ نا 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 نا۔ ہاں اگر بچے نیک ہو، ہم نے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنا لیا ہو پھر بات کچھ اور ہے۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو، اللہ کے راستے میں ہم خود بھی وقت لگائیں، ہماری اولاد بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائے اور ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے پالنہار کے ساتھ مضبوط ہو جائے، ایسی کوشش کرو۔ نمبر 1 قرآن شریف کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرو۔ نمبر 2 روزانہ پابندی سے درود شریف پڑھو، درود شریف روزانہ پابندی سے۔ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب ایک صفائی کرنے والے سے اس عاجز کی ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ میں ڈیجیٹل تسبیح تھی انگوٹھی والی، وہ درود شریف پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ درود شریف پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے مولانا صاحب میں درود شریف پڑھتا ہوں۔ اچھا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہنے لگے ہر مہینے پابندی سے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، 1,00,000 مرتبہ۔ اللہ اکبر! ایک صفائی کرنے والا، اس کے پاس ہمارے نبی کے لیے، ہمارے نبی پر درود شریف پڑھنے کے لیے وقت ہے، اور نعوذ باللہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا جب تک ہم اللہ کو وقت نہیں دیں گے
ہمارے اچھے دن نہیں آئیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہمارے اچھے دن آ جائیں، ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے شیخ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، وہ روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ابھی ممبئی میں ایک بزرگ سے ملاقات کر کے آیا، وہ درود شریف بہت پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت آج کے دن میں آپ نے کتنے درود شریف پڑھ لیے؟ مجھے کہا دیکھ یہ بات نہ کر۔ میں نے کہا حضرت میری عبرت کے لیے بتا دو۔ انہوں نے ایسے دیکھا ڈیجیٹل تصویر میں اور مجھے کہا بیٹا الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کے دن میں 90,000 مرتبہ، 90,000 مرتبہ، 90,000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھ لیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وقت میں برکت۔ میں اور آپ بھی آخرت کی تیاری کریں، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو۔ اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ الحمدللہ یہ عاجز گودرا کے سفر پر ہے۔ ابھی 2 بجے سے 2:15 بجے تک رانی جو مدرسہ ہے وہاں پر مستورات میں بات ہے اس عاجز کی، تو اس کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، اپنی مستورات کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور آج رات کا جو پروگرام ہے وہ بروڑا میں آجوا روڈ پر ہے، رات 9:30 بجے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس سفر کو بھی، اور جب وقت آئے تو اللہ آخرت کے سفر کو بھی آسان فرمائے۔ ہم لوگ قاری شاہد صاحب کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے والد صاحب جو اقبال بھائی ہے وہ بتا رہے تھے کہ میری اہلیہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا، میری اہلیہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ان کا کوئی خاص عمل؟ تو کہنے لگے مولانا وہ درود شریف بہت پڑھتے تھے، درود شریف بہت پڑھتے تھے، درود شریف بہت پڑھتے تھے۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا آپ کی والدہ کا کوئی خاص عمل؟ انہوں نے کہا وہ دعا بہت کرتے تھے، دعا بہت۔ بات بھی ایسی ہے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ میرے عزیزو آج کی اس مجلس میں خالی ایسا کرنا سیکھ لو، ہاتھ پھیلانا سیکھ لو، دامن پھیلانا سیکھ لو، مانگنا سیکھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، زندگی میں بہاریں آ جائے گی، زندگی پر رونق ہو جائے گی، دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایسے کرنا سیکھ لو، اللہ کے واسطے اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھ لو۔ 5 وقت مسجد جاتے ہو ضرور دعا کیا کرو، ہاتھ پھیلایا کرو، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی والدہ کی مکمل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جب ہمارے بھی جانے کا وقت آئے تو مدینہ منورہ کی سرزمین ہو، زبان پہ کلمہ طیب ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو۔ اس حال میں ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہو، اور ہم اللہ کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہو۔ آپ حضرات سے خصوصی طور پر دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔